محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ثم رواه عن محمد بن الريان عن حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فذكر الحديث بنحو ما تقدم وفيه فقلت له من أهل بيته نساؤه قال لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل الأصل من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وأصبته الذين حرموا الصدقة بعده. هكذا وقع في هذه الرواية والأولى أولى والأخذ بها أهرى والأولى أولى والأخذ بها أهرى. وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفصيل الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله. وهذا الاحتمال أرجح جمعا بينها وبين الرواية التي قبلها وجمعا أيضا بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت فإن في بعض أسانيدها نظرا والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دوسری سند سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جیسی آپ نے پہلے پڑھی ہے، لیکن اس میں یہ چیز زیادہ ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا حضور کے اہل بیت جو ہیں آپ کی عورتیں ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں. وَأَيْمُ اللَّهِ مجھے اللہ کی قسم ہے ان المرأة تكون مع الرجل الأصل من الدهر کہ ایک عورت جو ہے کافی عرصے تک ایک بندے کی بیوی کی حیثیت میں رہتی ہے، لیکن اگر وہ طلاق دے دے تو پھر لوٹ کے اپنے والدین کے پاس آ جاتی ہے. تو معنی یہ ہے کہ یہ تو ایک نکاح کی وجہ سے صرف رشتہ ہے، ورنہ اصل رشتہ تو ہے جو اولاد کا ہے، جو اس کے صلب سے ہے. لیکن اہل بیت ہی اصل. اب انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اصل میں اہل بیت جو ہیں آپ کا اصل خاندان اور آپ کے جو عصبہ ہیں، عزیز ہیں، قریبی، جن پہ اللہ نے صدقہ حرام کیا ہے وہ اہل بیت ہیں. ہاکذا وقع فی ہذہ الروایہ اس روایت میں اس طرح آتا ہے، لیکن مفسر فرماتے ہیں والاولی اولی واللفظ بها احرى. لیکن پہلی روایت جو ہے وہ زیادہ درست ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک سب سے بڑی مشکل یہ آئی ہے
تاریخ کا تو خیر کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا، وہ تو رطب یابس سے بھری ہوتی ہے، ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، صحیح بھی اور غلط۔ اور اتفاق یہ بھی ہے کہ تاریخ پہ جتنا کام کیا ہے وہ زیادہ تر شیعہ حضرات نے کیا ہے۔ باقی رہی احادیث۔ اب احادیث کے معاملے میں بھی جب تک آدمی کی رجال پہ نظر نہ ہو، ناسخ منسوخ پہ نظر نہ ہو، فتاوی صحابہ پہ نظر نہ ہو، قرآن و سنت کے مجموعی احکام پہ نظر نہ ہو تو اس کا سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ جیسے مثلا مثال کے طور پہ میں عرض کروں، آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف اخبارات میں مختلف رسالوں میں مختلف مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضامین لکھنے والوں میں حنفی بھی ہوتے ہیں، شافعی بھی ہوتے ہیں، اور پھر حنفیوں میں دیوبندی بھی ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، پھر اہل حدیث میں بھی کئی جماعتیں بن گئیں۔ تو ہر آدمی جب مضمون لکھتا ہے تو وہ لکھ دیتا ہے آخر میں الحدیث، کہ یہ بات جو میں نے لکھی ہے یہ حدیث۔ اب جو آدمی میرے جیسا عام پڑھنے والا ہو، جس کی اتنا علم نہ ہو، تو وہ تو کہے گا بھی حدیث میں ہے، اس نے لکھا ہے کہ حدیث۔ اب اس غریب کو تو یہ پتہ نہیں، اور لکھنے والے کی بددیانتی ہے کہ اس نے یہ نہیں لکھا کہ یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث موقوف ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، یہ معضل ہے، اس نے لکھا نہیں۔ اچھا پھر یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ یہ بھی بس حدیث ہے۔ عام مضامین آپ پڑھیں گے یہ بدقسمتی ہے، لکھا ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے، بھئی وہ حدیث کہاں ہے اللہ کے بندے؟ اسی طرح جیسے عام ایک بیماری ہے، لکھ دیتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، بھئی کون سے بزرگوں نے؟ بزرگ کون بزرگ؟ اب جس آدمی کے دماغ میں اللہ نے علم رکھا ہے وہ تو فوراً حدیث پڑھتے ہوئے سمجھ جاتا ہے کہ اگر قرآن کے مخالف ہے یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے نبی کا فرمان قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ یا وہ حدیث پڑھتا ہے تو کہتے ہیں بھی نہیں، صحیح حدیث میں تو اس طرح آیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عام آدمی کیا کرے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور جتنی کتابیں چھاپی جاتی ہیں نا جی، ان میں 90% میں یہ مصیبت ہے کہ جان چھڑانے کے لیے لکھ دیتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، تم نے اگر دوسری کتابوں کو دیکھ کر ہی لکھنا تھا تو پھر کتاب لکھنے کی کوئی بیماری لگی تمہیں بھی؟ آپ کوئی کتاب اٹھا لیں۔ وہ آج کل مؤلف اور مصنف بننے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ مثلا میں نے حج کے مسائل پہ کتاب لکھنی ہے تو جتنی کتابیں پہلے لکھی جا چکی ہیں ان سب کو سامنے رکھ لوں گا، صرف عبارت بدل دوں گا، اب نام لکھ کے کتاب چھاپ دوں۔ میرے والد رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، آخری عمر کی بات ہے، ان کا بڑھاپا تھا، پھر نظر کمزور تھی، اور
اتفاق سے اس دن نظر میں تکلیف بھی تھی، ایک تو ایسے کمزور تھی کہ ایک آنکھوں میں تکلیف بھی تھی. تو ایک بزرگ آئے، میں نام نہیں لیتا تاکہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، غیبت نہ ہو جائے. وہ میرے لیے تو آنے والے بھی بزرگ تھے اور والد صاحب تو والد صاحب. انہوں نے ایک کتاب پیش کی، ایک شرح تھی، ایک حدیث مبارک کی. انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے یہ شرح لکھی ہے اور اس کی پہلی جلد ابھی چھپی ہے، تو میں نے بالکل نیت کر لی تھی کہ یہ جلد لے کے اپنے ہاتھوں سے حضرت کو پیش کروں گا. بس میں اللہ قبول فرمائے، آپ نے تکلیف کی، آپ نے مجھے ہدیہ دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن تو فرمایا کہ حضرت میری آنکھوں میں تو تکلیف ہے، میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا ابھی. اگر آپ کو برا نہ لگے تو کسی جگہ کھول کے پڑھیں ذرا. انہوں نے ایک جگہ کھولی، پڑھا، ایک صفحے کے قریب پڑھا. فرمایا دوسری جگہ کھولو، دوسری جگہ کھولی. پھر میں تیسری جگہ کھولو. انہوں نے تیسری جگہ پڑھا. انہوں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے، آپ نے شرح لکھی ہے، اللہ نے آپ کا نام شراح حدیث میں انشاءاللہ درج کر لیا ہے اور اس کا اجر بھی اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، لیکن مہربانی کر کے ناراض نہ ہوں تو یہ 3 صفحے آپ نے مجھے سنائے ہیں، ان میں ایک لفظ بھی آپ کا ہے. یہ جو مجھے آپ نے سنائے یہ فلاں کتاب کی عبارت ہے، یہ فلاں کتاب کی عبارت ہے، یہ فلاں کتاب کی عبارت ہے، یہ فلاں کتاب کی عبارت ہے. آپ نے کیا شرح لکھی ہے؟ مجھے وہ جگہ کھول کے سناؤ جہاں تم نے اپنی محنت کا خلاصہ نکالا ہوگا. جی فلاں عالم نے یہ لکھا، یہ لکھا، اور مجھے یہ سمجھ آیا. پھر علم کا توازن ہو کہ آپ کیا کہتے ہیں اور وہ کیا کہتا ہے. اگر لوگوں کی باتوں کو جمع کرنا تھا وہ تو پہلے چھپی ہوئی موجود ہے، پھر خام خواہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اب ایسی بات عالم منہ پہ کہنے والے بھی مر گئے اور سننے والے بھی مر گئے. آج تو ہر آدمی یہی کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آپ نے کتاب لکھی جی، کمال کر دیا. اور تقریر لکھیں گے ماشاءاللہ ایسی کتاب ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی بھی. اس میں یہ بھی تو بتاؤ کہ تم یہ لکھو کہ میں نے حج کیا ہے، میرے سامنے یہ مسائل آئے ہیں اور ان مسائل پر میں نے حرم شریف میں علماء احناف سے، علماء شوافع سے، علماء مالکیہ سے، علماء حنابلہ سے، علماء اہل حدیث سے رابطہ کیا، ان مسائل پہ بحث کی. انہوں نے یہ دلائل دیے، میں نے یہ دلائل دیے، خلاصہ یہ نکلا. تب تو بات ہے نا ہم کہیں آپ نے کتاب لکھی ہے. مجھے ہمیشہ دوست کہتے ہیں جی آپ کو اللہ نے اتنا عرصہ خدمت کا موقع دیا، آپ حج کے مسئلوں پہ کتاب لکھو. میں نے کہا کتاب لکھنا تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، لیکن ڈر یہ ہے یا تو سارے مولوی اکٹھا ہو کے میرے کفر کا فتویٰ دے دیں گے. جس دن میں نے کتاب لکھی نا مولوی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا، کافر ہو گیا، پاگل ہو گیا. اس لیے میں نہیں لکھتا. وہ ٹھیک ہے بھائی راضی، میں تمہارے ساتھ ہوں بابا، ٹھیک ہے، گاڑی جیسے چلتی ہے چلنے. میرے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا محمد اکبر صاحب مدظلہ زندہ ہیں، اللہ سلامت رکھے. پرانے شیخ الحدیث ہیں ماشاءاللہ، قاسم العلوم میں. اور رات دن کتابیں پڑھانے والے. عالم تو وہ ہوتا ہے نا جسے کتاب پڑھانی ہو. وہ تو ماشاءاللہ منگے ہوئے علماء میں ہیں اور مایہ ناز مدرس ہیں، استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں.
حج پہ تشریف لے آئے. اتفاق سے پتہ نہیں کیسے اپنا علماء کو کیا ضرورت ہے میرے جیسے ایک طالب کی باتیں سننے کی, بھائی کہیں تقریر میں بیٹھ گئے یا پتہ نہیں قریب بیٹھے ہوں گے, اللہ عالم. جب درس ختم ہو گیا تو انہوں نے میرے دوستوں سے کہا کہ یار مکی صاحب کا بڑا نام سنا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کو ملوں, لیکن آج جو انہوں نے مسئلے بیان کیے ہیں نا اس سے میں تو بالکل میری طبیعت میں تو نفرت آ گئی. یہ تو بڑی رعایت کرتا ہے حاجیوں کو, ہر مسئلے میں یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو. اور پھر ایک ہی مسئلہ دو آدمیوں کو مختلف بتائے, کہتا ہے کوئی بکری رکھو, ایک کو کہتا ہے چلو دے رکھ لو. یہ عجیب مولوی ہے بھائی. میں نے کہا اب میرا دل نہیں کرتا ان کو ملنے کا, لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بارہ وہ بزرگ ہیں, میں تو ان کے طالب کے برابر بھی نہیں. حج پہ تشریف لے گئے, حج پڑھ کے جب واپس تشریف لے آئے تو انہی دوستوں کو جا کے کہا کہ یار مجھے مکی صاحب سے ملاؤ. انہوں نے کہا کیا وجہ ہو گئی؟ عرفات میں جا کے بخش دیا, معافی دے دی, کیا کیا؟ انہوں نے کہا معافی نہیں دے دی, مجھے مسئلے کا جب واسطہ پڑا ہے نا میں کہتا ہوں مکی صاحب ٹھیک کہتے ہیں, میں غلطی دیتا ہوں. ایک ہے کتاب پڑھنا, ایک جب کنکریوں کے جا کے رگڑا کھایا نا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ وہ اپنے تجربے کے پیش نظر سارے مسائل کو سامنے رکھ وہ ٹھیک بات کہتا ہے. تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں. شاید میری آج کل تو دوستی ہے ان کے ساتھ, پھر گھر آئے آتے ہیں تشریف بھی لے آتے ہیں. تو کہنے کہ واقعی مکی صاحب میں سمجھتا تھا آپ زیادتی کریں لیکن آپ ٹھیک کریں. حالات ہوتے ہیں. دیکھو نا ایک حدیث مبارک ہے, بات کو سمجھا کرو, کوشش کیا کرو کہ میں جو عرض کروں اس کو دماغ میں رکھو. ایک آدمی نے حضور پاک کی خدمت میں اتنی ڈلہ سونے کا پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے صدقہ ہے, خیرات ہے, غریبوں کو دے دیں. حضور پاک نے اس کے ہاتھ سے لے کے اتنے زور سے مارا, صحابہ کہتے ہیں اگر اس کے سر کو لگتا تو سر پھٹ جاتا, تو میں لے جاؤ. وہ بیچارہ ڈرتے ہوئے لے گیا. اب حضور کا حکم ہے لے جاؤ, کیا کر سکتا ہے. سیدنا ابو بکر نے سارے گھر کا مال لے کے رکھ دیا اور فرمایا گھر میں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا, آج کا کھانا بھی نہیں چھوڑا. حضور نے قبول فرما لیا. تو اب دونوں حدیثوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں قبول فرما رہے ہیں وہاں رد فرما رہے ہیں. تو علماء نے اس باریکی کو سمجھا کہ ابو بکر کے بارے میں حضور کو یقین تھا کہ یہ سارا گھر لٹانے کے بعد بھی رب پہ راضی رہے گا, اس کی زبان پہ کبھی شکوہ نہیں آئے گا. اور یہ بندہ صدقہ تو کر رہا ہے, پھر گھر جا کے روئے گا کہ سارا کچھ دے دیا, اب ہے نہیں کہاں جاؤں. اس لیے حالات ہوتے ہیں. ایک امیر آدمی ہے, دم پڑ گئی, 300 ریال بکری کا کیا فرق پڑتا ہے. ایک غریب آدمی ہے, قرضہ لے لے کر تو بیچارہ عمرے پہ آیا ہے, اب اس کو دم پڑ گئی تو کیا کریں, کوئی راستہ نکالیں اس کو بچانے کا. ورنہ وہ تو دین سے بھی متنفر ہو جائے گا. وہ کہے گا اچھا عمرے پہ آیا ہے اور چٹی پڑ گئی, وہ تو دین چھوڑ دے گا. تو اسی لیے مسائل میں دیکھا جاتا ہے کہ دو بڑی مصیبتیں ہیں تو احمن البلیتین کون سی ہے, سد ذرائع کیا ہیں, مصالح کیا ہیں, حالات حاضرہ کا تقاضا کیا ہے, ان سب پہ نظر ڈالنی پڑتی ہے کسی عالم کو.
دیکھو نا مثال، ایک آسان مثال ہے کہ احناف کے نزدیک حج میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، اس کے بعد سر کٹائے، اگر آگے پیچھے ہو جائے دم۔ اچھا اب جناب آپ اسی پر اگر لوگوں کو دبائیں اور اصرار کریں، پہلے مجھے بتائیں تو پھر کون مائی کا لال ہے آج کے دور میں کنکریاں مار کے پہلے جائے قربانی کرنے کے لیے؟ اچھے خاصے آدمی کا عقل تو کنکریاں مارتے ختم ہو جاتا ہے، اب اس میں ہمت ہے کہ پھر وہ جائے گا وہاں سے 2 میل قربان گاہ میں؟ اچھا قربان گاہ میں جانے کے بعد اچھا بھلا اگر دل کا مضبوط آدمی نہ ہو نا تو وہی گر کے بے ہوش ہو جائے گا جب لاکھوں بکریاں ذبح ہو کے دیکھے، ہر طرف خون بہ رہا ہے، گردنے کرو، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی نہیں برداشت کر، یہ تو اب شکر ہے حکومت کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے مسلخ بنا دیے، مذبح خانہ بنا دیے۔ ہم تو جب جاتے تھے نا کہ بکریوں کے اوپر چل رہے ہیں، بکری ذبح ہو گئی ہے، گائے پڑی ہے، یہاں بکری پڑی ہے، یہاں دبا پڑا ہے، گر گئے، پھنس گئے، سارے خون میں بھرے ہوئے ہیں، کون جناب برداشت کرتا ہے؟ اچھا ایک آدمی یہ ہے آسانی کے ساتھ ٹوکن لیتا ہے بینک سے، ٹوکن جیب میں ڈالا، السلام علیکم، مطمئن ہو کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا جی کنکری ماریں گے، سر منائیں گے، چھوڑو یار کیا مولویوں سے مسئلے پوچھنے، اچھی ترتیب واجب ہے ہم مر جائیں۔ اچھا بعض لوگ بیچارے اس ترتیب پہ عمل کرتے ہیں، ایسے بندے کو پیسے دے دیتے ہیں، پیسے ہی کھا جاتا ہے، قربانی کرتا ہی نہیں۔ وہ حاجیوں کو کہہ دیتا ہے بالکل حضرت آپ کے سامنے قربانی ہوگی۔ اب ایک غریب آدمی کو کنکری مارتے مارتے شام ہو گئی، وہ آیا نہیں، وہ ٹیلی فون پہ کہہ گا جی آپ نہیں آ رہے، میں کیا کروں، بکرے لے کے کھڑا رہوں میں؟ انہوں نے کہا ذبح کرو، بس ہو گئے، ہونا تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ بکرے ہیں نہ ذبح ہونا ہے۔ اس غریب کا تو حج برباد کر دیا آپ نے، اس سے تو بہتر تھا نا کہ ٹوکن لے لیتا، ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی لیکن بکری تو ضرور ہو جاتی نا۔ اور پھر حنفیوں کے لیے بھی صاحبین کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر عذر میں واجب چھوٹ جائے تو دم نہیں پڑتا، اس سے بڑا عذر کیا ہوگا کہ جان خطرے میں ہے۔ تو اگر آپ ضد کریں گے تو معنی یہ ہے کہ اپنے مسلک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کی بات پہ کوئی عمل نہیں کرے گا اور آپ مسلک کو نقصان دینے والے بنیں گے۔ اچھا اسی طرح مسئلہ ہے بعض علماء کے نزدیک جب تک قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو قران ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حج قران ما سوا مکے والے یا قریب والے کوئی کر ہی نہ سکے، کیوں کون بکری لے آ گیا، ہوائی جہاز پہ آنے لیں گے؟ تو اگر ان کے علماء بھی مہربانی فرما کے اور اجتہاد فرماتے ہوئے دیکھ لیں کہ بکری ساتھ لاؤ یا وکیل لے کر آئے، جیسے حدیث میں ہے حضور بھی لائے اور حضرت علی بھی حضور کے لیے لے آئے یمن سے، تو اب لوگوں کو قران بھی نصیب ہو جائے گا، تو تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لفظ حدیث تو آ جاتا ہے، انہوں نے کہا نہیں آل بیت تو آپ کی بیویاں ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ جب یہ ایک روایت ان کی پہلے موجود ہے کہ اہل بیت سے مراد اب بیویاں ہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں، زید بن ارقم کی پہلی روایت بھی یہی کہتی ہے، تو لہذا الاولا اولا و احرا، وہ پہلی روایت زیادہ بہتر ہے، نہ قرآن کے خلاف نہ حدیث کے خلاف نہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اس لیے اس روایت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب علم ہوگا تو آدمی فیصلہ کرے گا نا، ورنہ تو اگر کہے گا زید بن ارقم صحابی ہے، وہ کہتا ہے حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ اچھا ایک منٹ کے لیے ہم نے مان لیا، اس دوسری روایت کو بھی ہم مان لیتے، شیعہ حضرات کا کام پھر بھی نہیں ہوتا۔ دوسری روایت
کو ہم اگر مان بھی لیں تو آپ کے اہل بیت وہ ہوں گے جن پہ صدقہ حرام ہے، وہ تو آل علی بھی ہے، آل جعفر بھی ہے، آل عقیل بھی ہے، آل عباس بھی ہے، باقی کو تو یہ بھی اہل بیت نہیں مانتے، یہ تو 5 کو مانتے ہیں، تو ان کا کام تو پھر بھی نہیں ہوتا، ان کا مقصد جو ہے پھر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ بہت ساری ہماری کتابوں میں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، شیعہ حضرات نے اہل سنت علماء کا روپ دھار کے اپنی باتیں داخل کر دی۔ اب جب پڑھنے والا پڑھتا ہے کہ 200 صفحہ جو ہے وہ تو سنی کی لکھی ہوئی، درمیان میں کسی غیر کی وہ کہتے ہیں یہ بھی اسی کی بات ہے، ایک روایت میں اپنی بات ڈال گئے۔ اب یہ عالم کی نظر ہوتی ہے کہ وہ سند پہ نظر رکھے کہ اس سند میں کوئی راوی شیعہ تو نہیں، اسی لیے محدثین لکھتے ہیں کہ فلاں رجل شیعی، یہ شیعہ تھا، یا مائل الی التشیع، یا شیعت کی طرف میلان رکھتا تھا۔ اچھا، اتنے تک بھی وہ قبول کر لیتے ہیں روایت، لیکن کبھی کبھی لکھتے ہیں شیعی متحرک، یعنی محترک، وہ جلا کٹا شیعہ تھا، یعنی گالیاں دینا، جہاں یہ لفظ آئے گا وہ روایت قبول نہیں ہوگی۔ محترک، وہ تو سڑول جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، بڑا سڑول آدمی تھا، یعنی سڑول شیعہ تھا، گالیاں دیتا تھا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ سابقہ سند میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ واصلۃ بن الاسقا کہتے ہیں کہ میرے سامنے جاء رجل، ایک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یشتمون علی، حضرت علی کو گالیاں دے رہے تھے۔ جب حضرت علی کو گالیاں دے رہے تھے تو یہ صحابی کیوں بیٹھا رہا؟ حضرت علی کو کوئی گالی دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو صحابی کیسے بیٹھا رہا؟ یہ کام ہوتا ہے عالم کا کہ وہ نظر رکھے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ روایت کیا کہہ رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آ جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے گورنر کو اور خطباء کو اور علماء کو لکھا تھا کہ منبر پہ جب خطبہ دو تو علی کو گالیاں دیا کرو۔ چلو انہوں نے تو زیادتی کی، ساری مسجد سننے والے کسی میں بھی ضمیر نہیں تھا کہ کھڑا ہو کے رد کرے، بھئی حضرت علی کو کیوں گالی دی جائے؟ اور اگر حضرت معاویہ گالی کا حکم دیں تو کس کو؟ حضرت علی کس کا بیٹا ہے؟ ابی طالب کا۔ اور ابی طالب کس کا بیٹا ہے؟ عبد المطلب۔ اچھا، حضرت معاویہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کس کا بیٹا ہے؟ عبد المطلب۔ وہ تو قریبی رشتے دار ہیں، کس کو گالی دے رہے ہیں؟ حضرت علی داماد نبی ہیں اور حضرت معاویہ جو ہے حضور کا سالہ ہے، ان کی بہن حضور کے گھر میں ہے، وہ تو اتنے قریب ہیں۔ اور پھر صحابہ جیسا آدمی، جبکہ انہوں نے حضور کی حدیث سنی ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا جو ہے فسق ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا اور اس کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ کفر ہے۔ کیسے صحابی نے برداشت کیا کہ حضرت علی کو کوئی گالی دے؟ اس لیے اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی کتابوں پہ نظر دے۔ ساری زندگی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے توحید کا درس دیا، ساری زندگی آپ نے رفض کے خلاف کام کیا۔ اب جناب انجام کیا ہوا؟ ان کی موت کے بعد جب ان کی کتابیں چھپیں تو ان کتابوں نے شیعہ نے اپنا مواد ڈال دیا، بدنام عبد القادر جیلانی ہو گئے۔
ورنہ آپ ایک موحد عالم سے اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ جی پیران پیر جو ہیں ان کا لقب تھا دستگیر. دستگیر لقب کیوں بنا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں ہاتھ ڈال کے پیران پیر کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے تھے. جنت میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا, اللہ میاں پھسل گئے. پیران پیر نے تھام لیا, تلن فرمایا جاؤ تم دستگیر ہو, جس کا خدا پھسل جائے. اب اندازہ کرو, یہ بات عبد القادر جیلانی کہہ سکتا ہے جس کی زندگی قرآن و حدیث میں گزری ہے, جو خود حنبلی المسلک تھا, جس نے بچپن میں بھی جھوٹ نہیں بولا. آپ یعنی 6-7 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, والدہ نے آپ کے کپڑے کے اندر سونے کی گینیاں سلائی کر دی کہ بیٹا اس کے اندر اتنی 70 گینی میں نے رکھ دی ہے تاکہ تمہیں جب ضرورت ہو 1-2 مہینے کے بعد ایک نکال لی اور اس کو جا کے پیسے لے لیے, خرچہ کرتے رہو, کسی کے محتاج نہ رہو. راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا قافلے کو, ڈاکو نے پکڑ لیا, دیکھا ایک بچہ اس نے بلایا, اس نے کہا بیٹا ادھر آؤ. کیا نام ہے؟ اس نے کہا عبد القادر. ادھر بھی آ رہے ہو قرآن شریف پڑھنے میں؟ تمہارے پاس پیسے شیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں 70 گینی ہے سونے کی. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہوں. کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس کپڑے میں. وہ جو نیچے بچھانے کی رلی تھی نا اس میں سلے ہوئے تھے, انہوں نے کھولا تو 70 گینی نکل آئی. انہوں نے کہا بیٹا ہمیں تو تم پر شک بھی نہیں تھا, اللہ کے بندے چھوٹے سے بچے ہو, تم پر کیا شک ہو سکتا تھا؟ تم نے اگر نہ بتاتے ہمیں تو ہم کیا کر دیتے تمہارا, آخر تمہیں چھوڑ دیتے. تم نے کیوں بتا دیا؟ انہوں نے کہا اماں نے کہا تھا بیٹا تم قرآن پڑھنے جا رہے, جھوٹ نہیں بولنا. تو میں ماں کی نصیحت کو کیسے چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا پھر ہمیں بھی توبہ کرا لو, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, چلو سب مدرسے میں پڑھتے ہیں. جو بندہ 7 سال کی عمر میں جھوٹ نہیں بولتا وہ بڑا ہو کے جھوٹ بولے گا؟ تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ نظم. اچھا, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بزرگ جو ہے کسی عالم محبت میں مستغرق ہو کر بات نکل جاتی ہے. اب حضرت اویس کرنی نے اپنے دانت شہید کیے کہ نہیں؟ کیوں؟ مسئلہ ہے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر حضور کے دندان مبارک شہید ہو جائے, ابو بکر نے تو نہیں توڑے اپنے دانت, عمر عثمان والی نہیں, تو بس ایک محبت کی بات ہے, ان کی سمجھ یہی آ گئی. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ کلام صوفیاء در شریعت حجت نیست, کہ صوفی لوگوں کی بات کو شریعت میں حجت نہ مانا کرو, حجت قرآن سنت ہے. صوفی مشق میں بیٹھا ہوتا ہے, محبت میں بیٹھ کے کوئی بات کہہ گیا غریب. دیکھو نا, ماں کی محبت ہوتی ہے اولاد سے, ٹھیک ہے. اچھا, ماں بیٹھے بیٹھے کہتی آج میرے بیٹے کو کچھ ہے, او اللہ کی بندی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہ میرا دل آج پریشان ہے, میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا. سارا گھر سمجھا تھا بے وقوف عورت, کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ کہتی بس ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو, کھانا کھا لوں گا. کیا کھانا کھاؤں؟ میرے بیٹے کو کچھ ہے. یہ کو ولی اللہ ہوتی ہے. اور ٹھیک اسی گھڑی میں بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے اور ہزاروں میل دور ہوتا ہے بیٹا. اصل وجہ کیا ہے کہ وہ محبت کا جو ربط ہے نا, وہ محبت چین نہیں لینے دیتی. تو اگر ایک بیٹے کی محبت میں یہ بات ہو سکتی ہے تو جن کو اللہ کے رسول سے محبت تھی, جن کو اللہ سے محبت ہے, جن کو اللہ والوں سے محبت ہے, تو وہ بھی کبھی کبھی بات کہہ بیٹھتے ہیں.
ان کی زبان سے بھی بات نکل جاتی ہے. تو اس لیے مسئلہ ہے کہ قول صوفیاء لوگوں کا قول جو ہے در شریعت حجت نیست، وہ شریعت میں حجت نہیں ہوتا ہے. حجت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے، اجماع صحابہ ہے، اور اسی پر قیاس ہے، اور اس کو مرتب کرنے والے، حدیثوں کو جمع کرنے والے محدثین ہیں، اور ان کی معانی اور شرح کر کے مسائل نکالنے والے فقہا ہیں. ہم ان کی کتابوں کو دیکھ کے مسائل پہ عمل کریں. تو اللہ تبارک و تعالی سمجھ دے، اور اللہ ہمیں دین سے، قرآن سے، حدیث سے لگاؤ کی توفیق دے. آپ ہمیشہ بس میری ایک بات یاد رکھ لیں نا، جب آپ کو کوئی بندہ کہے نا یہ حدیث شریف میں ہے، اس سے جھگڑا کبھی نہ کریں. اس کو کہیں حضرت یہ حدیث کہاں ہے؟ وہ کہے گا جی کتاب میں پڑھی ہے. کون سی؟ پھر وہ کتاب لے کے چل جاؤ اس کے پاس، کہو جی حضرت یہ کتاب ہے، ڈھونڈ کے ذرا دکھائیں وہ حدیث کہاں ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کہ 90% جھوٹ لکھا ہوا. کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں. لڑائی جھگڑا تو جاہل کرتا ہے. جاہل کے پاس ہوتا ہے نا بدزبانی یا ڈنڈا. اہل علم تو دلیل سے بات کرتے ہیں. یہ تو بے وقوف کا کام ہوتا ہے، لڑائی اور جھگڑے اور گالیاں اور ایک دوسرے کی برائی اور ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو فاسق، ایک دوسرے کو گناہگار. وہ فلانا گناہگار ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے. یہ بات ہے. بات دلائل سے کی جاتی ہے کہ لیکن ہمارے ہاں بڑے مسئلے کیا ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ اب یہ رجب ہے، کہیں گے 27 رجب کو میلاد شریف ہے، اپنا معراج شریف. کوئی جھگڑا نہ کرو. ان کو کہو جناب اللہ نے قرآن میں کسی ایک آیت میں بھی فرمایا ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوا. معراج پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کب ہوا قرآن میں ہے؟ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ 27 رجب تھی. اللہ کے بندے تاریخ تو لکھی گئی ہجرت سے، معراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے. پہلے تو تاریخ لکھی ہی نہیں جاتی تھی. 27 رجب تم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے؟ آپ کی تاریخ ہجری ہے نا. آپ کیا پڑھ لکھتے ہیں؟ 1428 ہجری. ہجری کیا مانا ہے؟ ہجرت سے شروع ہوئی. تو معراج تو ہجرت سے پہلے ہے. اس زمانے میں تو رواج ہی نہیں تھا تاریخ لکھنے کا. یہ تو اندازہ ہے کہ 27 رجب ایک اندازہ ہے. یعنی ہم نے کیلنڈر سامنے رکھ کے ایک اندازے لگائے ہیں. وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. اب مثلا اسی پہ آپ، آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے نا، 1 منٹ لگتا ہے. اسی پہ آپ محنت کریں کہ 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، کیا وہ سوموار کا دن بنتا ہے؟ کیونکہ دونوں چیزیں ہیں نا کہ حضور پیدا بھی 12 کو تھا بھی سوموار. تو پھر ثابت کرو کہ 12 کو سوموار ہے. اگر ہو ہی نہ پھر وہ تو 9 کو بنتا ہے. جھگڑے کی بات نہیں، بات سمجھنے کی ہے. خدا کے لیے سمجھا کرو. او دیکھو وہاں بھی یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی جواب ہے، یہ کوئی طریقہ ہے. اور دیکھو جی حضور کا میلاد نہیں مانتا. بے وقوف آدمی. میلاد تو وہ بدبخت نہیں مانتا جو نماز نہیں پڑھتا. ہم تو الحمدللہ 24 گھنٹے مسجد میں آ کے کہتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم تو ہر نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو تم ہو سال کے بعد سلام پڑھنے والے. ہم تو الحمدللہ دن میں 1000 دفعہ سلام پڑھتے ہیں. یہ تمہاری سلامی ہے کہ ماشاءاللہ ایک دن جھنڈیاں لگا لی اور باقی پورا سال سلام علیکم ختم. پھر نہ نبی کا نام لینا ہے نہ نبی کے کام کے قریب آنا ہے. اچھا جی چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیا 27 رجب کو معراج شریف ہے. تو
تو معراج شریف کے بارے میں حضور نے حکم دیا کہ جب معراج کی رات آئے تو تم لوگوں نے عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ساری رات جاگنا ہے، بتیاں لگانی ہیں، زردہ تقسیم کرنا ہے، سبیلیں لگانی ہیں، خیرات کرنی ہے۔ اگر کہیں حکم ہے آمنا و صدقنا، ہم بھی تمہارے ساتھ، کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر تم کہو کہ جناب ہم ویسے حدیث میں تو نہیں ہے، محبت سے کرتے ہیں، تو حضرت ابو بکر کی محبت آپ سے کم تھی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حسن، حسین، آل بیت رسول کو محبت کم تھی، تمہیں زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ حضرت ابو بکر عمر تو بڑی شان والے ہیں نا، ایک صحابی نے منایا ہو ہم تمہارے ساتھ، ائمہ محدثین میں امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام نسائی ہے، ابی داؤد ہے، امام مالک ہے، اور ایک محدث نے منایا ہو ہم تمہارے ساتھ، ائمہ فقہا میں امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی، امام حنبل ہے، ایک امام نے منایا ہو ہم تمہارے ساتھ، کوئی جھگڑا نہیں۔ صرف اتنی مہربانی کرو کہ لکھ دو کہ حضرت یہ فلاں حدیث ہے، فلاں کتاب میں ہے، حضور نے حکم دیا ہے کہ میری معراج والی رات جو ہے تم نے جھنڈیاں لگانی ہیں، چراغاں کرنا ہے، نہیں کرو گے وہابی بن جاؤ گے۔ اگر یہ لکھا ہے ہم آپ کے ساتھ۔ آپ کہیں گے چلو ہمیں حدیث تو نہیں ملی، لیکن حضرت ابو بکر نے منایا ہے معراج کی رات، علماء تو اتنے ڈرتے ہیں کہ سوموار اور خمیس کا روزہ رکھنا سنت ہے، لیکن بعض علماء اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر اسی دن میں معراج کی رات یا میلاد کی رات آ رہی ہے نہ رکھو تو بہتر ہے، کہیں لوگ شبہ میں نہ پڑ جائیں کہ اس رات روزہ رکھنا ضروری ہے۔ علماء اتنی احتیاط کرتے ہیں، ورنہ تو سنت ہے روزہ رکھنا۔ یہاں دیکھا نہیں آپ ماشاءاللہ سوموار کے دن بھی سفرے لگتے ہیں، جمعرات کو بھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں، سنت رسول ہے۔ ہم تو خیر رمضانی ہیں نا، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں نا، آگے پیچھے تو روزے کا نام ہی نہیں ہے نا۔ حالانکہ یہ 2 دن ہفتے میں روزہ رکھنا سنت ہے، مہینے میں 13، 14، 15 یہ لیالی البیض کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اگر نبی کی سنت پہ عمل کرو تو تمہیں کسی رجیم کی، کسی جم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے وزن کبھی نہیں بڑھے گا۔ لیکن شرط ہے روزہ رکھو، شام کو 2 کلو اگر پکوڑے کھا جاؤ تو وزن زیادہ ہوگا، انشاءاللہ کم نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، احسان کرتے ہیں نا، شام کو 18 چیزیں آگے پڑی ہوں گی، 2 کلو ہضم کر کے پھر نماز، او یار وضو نہیں، اچھا آپ پڑھ کے آئیں ذرا ہم کھا لیں۔ یاد رکھو ایسے لوگوں کو افطار کرانا حرام ہے جو نماز نہ پڑھتے ہیں۔ جو اللہ کا فرض نماز نہیں پڑھتا روزہ رکھ کے وہی پارٹی کے لیے آتا ہے کہ جی آج دعوت افطار ہے۔ اچھا دعوت افطار 5 اسٹار ہوٹل میں کرو تو نہ آنے والا بھی آ جاتا ہے۔ دعوت افطار کرو جی سب کو، جب آ جائے نا کھجور رکھ لو، 1 گلاس پانی پی لیا، اٹھو جی نماز پڑھیں، اچھا السلام علیکم، جاؤ اپنے گھر، افطار ہو گیا۔ افطار کا معنی تو یہی ہے، یہ تھوڑا ہے کہ 10 کھانے کھلاؤ۔ سنت افطار ہے کھجور اور پانی۔ آپ مہربانی کر کے کبھی بلائیں نا اپنے علاقے میں بڑے لوگوں کو، ان کو بلا کے کھجور پیش کریں، 1 کھجور کا دانہ، گلاس پانی کا، اور کہیں گے چلیں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ نماز کو۔ اچھا جناب بڑی مہربانی، آپ ہماری دعوت میں تشریف لے آئے۔ کھانا ہونے کا جی کھانا گھر جا کے کھائیں مرے، ہم نے افطار کی دعوت دی تھی، کھانے کی تو نہیں دی تھی، ہم نے آپ کو ڈنر پہ بلایا، افطار پہ بلایا۔ افطار تو اسی کا نام ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ حدیثیں پڑھا کرو لیکن علماء سے رجوع کیا کرو۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان فی بعض اسانیدھا نظرا،
سند میں بھی اعتراض ہے. ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن ان نساء النبي داخلات في قوله تبارك وتعالى. اب مفسر فرماتا ہے کہ اس بندے کو تو کبھی شک بھی نہیں ہو سکتا جو قرآن میں تدبر کرے، غور کرے، کہ اس آیت میں حضور کی بیویاں شامل ہیں. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فان سياق الكلام ما هن ولهذا قال تعالى بعد هذا كله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي وآمن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة قاله قتادة وغير واحد. اب مفسر فرماتے ہیں کہ پہلے دیکھو تو حضور کی بیویوں کے حکم ہے، اس آیت کے بعد دیکھو تو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس آیت میں بھی حضور کی بیویوں کے لیے حکم ہے. تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اہل بیت کہلانے والی حضور کی بیویاں ہیں، اس کے بعد حضور کی اولاد بھی شامل ہے، اور جن پہ صدقہ حرام ہے وہ بھی اہل بیت ہیں. الحمدللہ ہم جیسے صحابہ کی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت کی بھی محبت رکھتے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، واللہ اعلم. کمپنی نے اگر آپ کو کام کے لیے گاڑی دی ہے تو ان کے کام کے علاوہ آپ ذاتی کام میں استعمال نہیں کر سکتے. اگر گناہ کی توبہ کرتے ہیں، بار بار گناہ ہو جاتا ہے، توبہ تو نہ چھوڑیں، لیکن صحبت صالحین اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اپنے آپ کو اس برے ماحول سے نکالیں. جب تک وہ دوست نہیں چھوڑو گے، ماحول نہیں چھوڑو گے، تب گناہ ہوتا رہے گا. مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کرو. اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے عمرہ کر لے وہ میقات کا عمرہ ہے، اگر پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے وہ بھی جائز ہے، لیکن وہ مدینے والا عمرہ جو ہے وہ تو میقات کا عمرہ ہے. یہ حل ہے، میقات نہیں، حد حرم سے باہر ہے. حرم شریف کے ساتھ جو سونا لگا ہوا ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ میں نے بنایا تھا. نہ چوری کرنا ہے کیا؟ اب یہ مسئلہ ہے، امام سے کہو، پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کے کریں جائز ہے، بغیر اٹھائے کریں جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر ایک آدمی نے سفر شروع کیا ہے 1 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر اور نماز کا وقت ہو گیا، قصر پڑے گا. جب سفر شروع ہو گیا مسافر ہے. اگر اس کو 5 کلومیٹر سفر کیا تھا، نماز کا وقت تھا، قصر، ٹیلی فون آیا کہ گھر واپس آ جاؤ، جو نماز سفر میں آئی وہ سفر میں پڑھی، گھر آ گئے ہو پوری پڑھو. کوئی ایسی حدیث میں نے نہیں پڑھی کہ 2 کلومیٹر کے بعد نماز قصر ہو جاتی ہے. مراحل کا لفظ آتا ہے، ثلاثۃ مراحل، تو مراحل کو جب پیمائش کیا گیا تو 48 کلو بنتے ہیں. عرفات مزدلفہ، حضور پاک چونکہ مدینے سے آئے تھے، مسافر تھے، اس لیے نماز پڑھی قصر. قضا جو ہو گئی ہے، مکے میں ہو مدینے میں ہو جہاں ہو قضا پڑھتے رہو. جو لوگ داڑھی شریعت کے مطابق نہ ہو اور چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی ہو وہ سنت کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن اس طرح پھروانے والے سے تو بہتر ہے. اس لیے اس کو رہنے دو، اللہ کرے گا بڑی بھی ہو جائے.
کے تاجر جو ہیں وہ حج پہ زیادہ آتے ہیں تو ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس مسجد میں قبر ہو، بھائی قبر سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی، مسئلے کو سمجھا کرو نا۔ اگر والد کے لیے عمرہ کروں بالکل جائز ہے، مدینے سے کرو، مسجد عائشہ سے کرو، جہاں سے کرو۔ ہم 10 آدمی تھے، مدینے منورہ سے آئے، ہم نے احرام باندھا، 2 آدمی بیمار تھے، ان کا دماغی توازن درست نہیں تھا، انہوں نے احرام نہیں باندھا، ان پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ جب دماغی نہیں ہے تو باقی کیا رہا؟ میری بیوی نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا، لڑکے کی عمر 3 سال تھی، 3 سال نہیں، لازمی بات ہے کہ کم از کم 2 سال یا زیادہ سے زیادہ 2.5 سال مدت رضا ہے، اس کے بعد دودھ پلائے تو وہ رضائی بیٹا نہیں بنتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ رشتہ نہ کرو، جہاں شبہ آ جائے دور ہو جاؤ۔ ویسے ہو سکتا ہے رضا تب ہوگا جب مدت رضا میں پیے، جیسے آج کل تو عام طور پہ شوہر جو ہے ماشاءاللہ بیویوں کا دودھ پی رہے ہیں، آج کل تو رواج ہو گیا ہے نا، فلمیں دیکھتے ہیں سیکھ رہے ہیں نا، تو ایسا ہو تو ان بیچاروں کو روزانہ نکاح ٹوٹتے رہے ہیں، نہیں ٹوٹتا بالکل۔ اگر اس نے اپنا طواف کر لیا ہے، اپنے فوت شدہ رشتے دار، تو طواف اپنے لیے کر کے دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس طواف کو اگر تیری ذات نے قبول فرما لیا ہے اور ثواب ہے تو میرے فلاں عزیز کو عطا فرمائے، کیوں اللہ کو پتہ ہے ہمارے طواف قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، امید ہے نا رحمت پہ۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آتا ہوں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آگے پیچھے تو نہیں ٹوٹتا نا، صرف نماز کے لیے ٹوٹتا ہے یا ویسے بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ بہرحال اگر وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہو تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کیا مانا؟ مغرب کی اذان پہ جو تم نے وضو کیا تھا وہ عشاء تک کافی ہے، اب عشاء کی جب اذان ہو تو عشاء کے لیے نیا وضو کرو۔ آدمی آخری چکر میں اشارہ کرنا حجر اسود کا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ ائمہ حرمین جو نماز نہیں پڑھا رہے وہ ملک سے باہر گئے ہوں گے، چھٹی پہ رخصت پہ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ ایام ہیں اجازت المدارس کے، تو ائمہ کرام کے بھی آخر اپنے گھر ہیں، عزیز ہیں، قبائل ہیں، وہ بھی تو جاتے ہیں نا اپنے گھروں میں۔ اگر کسی عورت کو ایام حیض آ جائیں وہ حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، باہر بیٹھے اللہ کا ذکر کرے۔ اگر کوئی عورت نے دوائی کھا لی اور حیض بند ہو گیا پھر پاک ہے، غسل کر لے۔ اگر عورت ایسے دنوں مکے آئے حج کے لیے 5-6 دن رہتے ہیں لیکن حیض آ گیا ہے، اسی حیض کی حالت میں اپنی نیت کو حج کی نیت کر کے حج پہ چلی جائے۔ پاؤں کے اوپر والی ہڈی جو ہے وہ احناف کے نزدیک ننگی ہونی ضروری ہے، باقی کے لیے ٹخنے ہیں۔ کوشش کیا کرو کہ ایسے ننگی، مطلب نہ بھی ہو تو حج ہو جاتا ہے، خیر میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں ٹیلی فون جیب سے نکال کے نمبر دیکھتا رہتا ہے، پر نماز تو انشاءاللہ نہ ہوئی، باقی تمہاری مرضی۔ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر بندہ دوسری شادی کر سکتا ہے؟ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ نہ ایسی بیوی ہم نے تو نہیں سنی آج تک۔ اور
جو آدمی اتنی کمزور ہو نا کہ وہ پہلی بیوی سے اجازت لیتا پھرے اور مولوی مکی سے مسئلے پوچھتا پھرے، وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ جس نے کرنی ہوتی ہے نہ بیوی سے پوچھتا ہے نہ مولوی مکی سے، جب 2-3 بچے ہو جاتے ہیں تو گھر لے آتا ہے، السلام علیکم جناب قبول فرماؤ، کیا کریں گے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ ایک شادی کرنے والے خوافین ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں۔ اسی قرآن یہی کہتا ہے نا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِن خِفْتُمْ، اگر ڈرتے ہو تو پھر ایک، تو ایک والے ڈرپوک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک ہی سوال ہے جو پہلے جواب ہو چکے ہیں۔ کہتا ہے جی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ رومال نیچے لگتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ معنی انہوں نے گھر سے نکالا ہے، یہ کوئی نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے۔ وہ ہے اللہ کا بندہ صدل ہو تو نماز میں کراہت ہے، عقل کیا کرو، صدل یہ ہوتی ہے، یہ ہے صدل۔ اگر سر پہ کپڑا ہو تو صدل نہیں ہوتی۔ اس دال میں نماز جو ہے مکروہ ہو جاتی ہے، نہیں کہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور گزارش یہ ہے کہ نماز میں عمل کثیر جو ہے وہ اہل حدیث اور حنابلہ کے نزدیک نماز کا فاسد ہوتا ہی نہیں۔ یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ اللہ نے اس کو حرم کی نماز سے محروم کر دیا ہے۔ بہرحال تم نے قسم کھایا تھا، توبہ کرو، استغفار کرو، اور آئندہ گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو، اور تجھے جو بیماری ہے علیحدہ نہ رہا کرو، یعنی رات کو بھی علیحدہ نہ سوئیں۔ حتیٰ کہ اطباء لکھتے ہیں ایسا آدمی جس کو ہاتھ کے استعمال کی عادت ہو، حمام میں جائے تو اندر کنڈی نہ لگائے اور دروازہ ایسے رکھے تاکہ اس کو ڈر رہے کہ کوئی آدمی آ جائے گا۔ موبائل میرا گٹر میں گر گیا تو کیسے پاک کروں؟ دھو ڈالو، اور کیسے پاک کروں؟ اللہ کے بندے گر گیا، ہاتھ نہیں بھرتے ہو روزانہ صاف کرنے کے لیے اپنے بدن کو، اس کو کیا کرتے ہو؟ نہیں، استنجا جو کرتے ہو ہاتھ سے کرتے ہو، کسی اور بلا سے کوئی مشین رکھی ہوئی آپ نے، تو ان کو پاک کر لیتے ہو۔ باقی موبائل بڑا ایسا ہو گیا ہے کہ شریف ہے کہ پاک ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایسی ناپاک چیز ہے گڑھے میں پھینکو، جان چھوڑاؤ۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، بہت بڑے علماء میں سے ہیں۔ اللہ، ایسے لوگ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ سے نوازیں، اور جتنے علماء جتنے مریض سب کو اللہ، سید نفیس شاہ صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائیں۔ اگر ایک عورت ہے اس کو تقریباً 1 سال سے ماہواری بند ہے، لیکن 1-2 قطرے آ گئے، وہ حیض نہیں ہوتا، وہ گرمی کی وجہ سے، چلنے پھرنے کی وجہ سے ہو جاتا۔ طواف کے 7 چکروں میں نبی پاک نے کیسے کیا 7 چکر کیا اور کیسے کیا ہے؟ کیا مطلب؟ حجر اسود سے شروع کیا، حجر اسود پہ چکر ختم کیا۔ مجھے شادی کر کے 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، وظیفہ بتائیں۔ صرف وظیفے سے کام نہیں ہوتا، وظیفے سے کام ہوتا تو بغیر شادی کے بھی تجھے اولاد ہو جاتی۔ تو جیسے شادی کے بغیر اولاد نہیں ہوتی، پہلے دونوں میاں بیوی میڈیکل چیک اپ کراؤ کہ نقص تمہارے اندر ہے یا بیوی کے اندر ہے، پھر علاج بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف دعاؤں سے بچے پیدا ہوتے تو شادی کا جھنجٹ کون پالتا؟
کون گھر میں آگے سفید ہاتھی باندھتا؟ دعا کرتا بچہ خود بخود ہو جاتا۔ اللہ کے بندے تو میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، اپنا اور بیوی کا چیک اپ